سحر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ARY QTV کی ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن میں پروگرام اقبال اور عشق رسول لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کے ساتھ۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کلام اللہ میں ایک مستند فیصلہ کر دیا گیا، ایک لازوال فیصلہ کر دیا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ، ایک ماڈل رکھ دیا گیا ہے۔ لہذا ناظرین، آج زمانہ کتنی بھی ترقی کر لے اور کتنی ہی بے شک 63 کروڑ کروٹیں لے لے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی سے باہر نہیں جا سکتا۔ کتنی عظمت کی بات ہے کہ پورے عالم انسانیت کے لیے کائنات کے ایک انسان کو ماڈل بنا دیا گیا۔ اس کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا جاگنا، ان کا چلنا، ان کا سفر کرنا، ان کا دوست بنانا، ان کا تعلق رکھنا، گھر کا ماحول، باہر کا ماحول ہمارے لیے ماڈل بنا دیا گیا اور نمونہ قرار دے دیا گیا۔ اور پھر عظمت کی بات یہ ہے کہ تاریخ میں اس ذات اقدس کے جتنے حوالے ہمیں ملتے ہیں ان کو بھی محفوظ کر دیا گیا اور محفوظ کر کے ان کو مستند بھی رکھا گیا۔ اس سے بھی زیادہ عظمت اور منزلت کی بات یہ ہے کہ جس شخصیت کو، جس ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، دوسرے انسانوں کے لیے جتنی مثالوں کی ضرورت ہے وہ تمام کی تمام مثالیں اس ایک ذات میں اللہ نے رکھ دیں۔ اور اس سے بھی زیادہ عزت اور عظمت کی بات اور حیرت کی بات کہ اس شخصیت نے جو فلسفہ، جو فکر، جو نظریہ، جو ہدایت، جو منشور ہمیں پیش کیا ہے وہ عملیت پر مبنی ہے۔ ہر بات جس کا کرنے کے لیے اس ذات اقدس نے ہمیں کہا، پہلے خود کر کے دکھایا، اور وہ ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ختم المرسلین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ناظرین، چونکہ ہمارا یہ پروگرام حضرت علامہ کے فکر کے مطابق اور ان کے عشق رسول کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے، لہٰذا ہم اس بزم میں روزانہ یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علامہ اپنے فکر و فلسفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے مختلف پہلوؤں کو، آپ کی شخصیت کو، آپ کی صفات کو، آپ کی محبت کو کس زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے کلام میں۔ آج کی اس خوبصورت محفل میں بڑے خوبصورت مہمان میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں۔ ناظرین، جناب ڈاکٹر محمد سرفراز آوان، آپ ڈیفنس لاہور میں ڈائریکٹر ریلیجس افیئرز ہیں، عالم دین ہیں، خطیب ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، علمی گفتگو کرتے ہیں اور ایسی گفتگو جو کہ دلوں میں اتر جاتی ہے۔ ناظرین، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر ممتاز احمد سالک، شاعر ہیں، دانشور ہیں، اس وقت یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی شعبہ اسلامی فکر و تہذیب میں آپ چیئرمین ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، ہمارے پروگرام میں پہلے بھی تشریف لاتے ہیں، میں دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ملک کا ثنائے رسول کے حوالے سے ایک مستند حوالہ اور اثاثہ جناب اختر حسین قریشی، جن کے بارے میں میں کہا کرتا ہوں کہ ان کا کلام سننے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے۔ تو اختر قریشی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ شکریہ۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور میں گزارش کروں گا جناب اختر حسین قریشی سے کہ وہ کلام اقبال سے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی ہر لحظہ مومن
کی برہان ہر لحظہ مومن قہاریو غفاریو قدوسیو جبرو قہاریو غفاریو قدوسیو جبرو یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. کیا بات. یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. ہر لحظہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. ہر لحظہ مومن قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان. جس سے جگر لال میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم جس سے جگر لال میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان. دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان. ہر لحظہ مومن کی نئی شانیاں گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. ہر لحظہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت بہت خوبصورت. جناب اختر قریشی صاحب آپ نے بہت خوبصورت کلام پڑھا. ناظرین عشق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے اور میرے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر سرفراز اعوان صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ ارشاد فرمائیے حضرت علامہ اپنے فکر و فلسفہ میں سیرت نبوی کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شریک ہونے کے لیے مجھے شرف بخشا. شکریہ. علامہ اقبال مرحوم رومی ہند ہیں سبحان اللہ. اور امت کی تعمیر کے عظیم قافلے کے گویا ایک طرح سے بچھڑے ہوئے مسافر ہیں. واہ. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی سیرت مطہرہ کے حوالے سے جی جی جو فکر علامہ مرحوم نے دی ہے وہ بہت نمایاں اور بر صغیر کے بلکہ دنیا بھر کے شعراء میں امتیازی شان رکھتے. بالکل بالکل اس میں شک نہیں. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. جی یہ بہت بڑی بات ہے. ہاں.
اقبال نے دراصل امت کو یہ بتایا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ چلتا پھرتا قرآن ہے. سبحان اللہ. اور وہ جو کہا نا خلیفہ عبدالحکیم صاحب نے، جی جی بڑی خوبصورت بات کہی. خلیفہ عبدالحکیم صاحب نے کلام اقبال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اقبال شاعروں کا قرآن ہے واہ واہ اور قرآن کا شاعر ہے. سبحان اللہ. قرآن کا شاعر ہے. قرآن کا شاعر. اقبال نے سب سے زیادہ جس بات پر فوکس کیا ہے وہ امت کو تہذیب مغرب کی جو چکا چوند ہے اس سے نکال کر تہذیب نبوی سے وابستہ کرنا ہے. سبحان اللہ. بالکل بالکل. وہ جو خیرہ نہ کر سکا والا جو کلام ہے کہ سرما ہے میری آنکھوں میں میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، کہ دراصل امت کی نجات اور امت کی فلاح اور امت کی سرخروئی اور سرفرازی اور کامیابی اور پستی سے بالا بلندی کی طرف اس کا بڑھنا، جی جی اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ امت اس تہذیب سے وابستہ ہو جائے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات لائے ہیں. سبحان. اور چنانچہ اقبال کا خود زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ اسی کیفیت میں گزرا، اور پوری جھلک ایک طرح سے ان کی زندگی میں بہی معنی دکھائی دی کہ ظاہر میں تو وہ اس رنگ میں دکھائی نہیں دیتے، لیکن عملاً وہ اتنے پختہ تھے کہ جب انہیں جنوبی افریقہ بھیجنا چاہا حکومت ہند نے جی جی اور انگریز حکمرانوں نے کہ وہ وہاں جا کے حکومت ہند کے نمائندہ بنے، تو وہاں ایک مسئلہ یہ تھا کہ جو بھی شخص جائے گا اس کی بیوی اس کے ساتھ جائے گی اور وہ بغیر پردے کے تقریبات میں شریک ہوگی. تو علامہ مرحوم نے سر ولنگٹن سے یہ کہا جی جی کہ میں آپ کی اس ملازمت کی خاطر اور اس عہدے کی خاطر رسول اللہ کی شریعت کو نظر انداز نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. اور یہ بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات. بہت علامہ اقبال مرحوم نے پوری یہ کوشش کی ہے کہ امت پر یہ حقیقت واضح ہو کہ تہذیب نبوی ہی دراصل انسانیت کی فلاح کی تہذیب ہے. بہت خوبصورت. بہت اور فرنگ کی تہذیب کبھی بھی انسان کو وہ حقیقی پہچان نہیں عطا کر سکتی جو اللہ تعالیٰ نے اس مسجود خلائق کے لیے متعین کی ہے. جی بالکل. اور جی جی آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب کچھ مشیر کے گفتگو کر لوں. ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ شعر بھی کہتے ہیں اور بہت خوبصورت شعر آپ پڑھتے بھی ہیں، اور جہاں آپ کی شخصیت ہو وہاں ایک رنگ جم جاتا ہے. آپ ہماری یہ رہنمائی کیجیے گا کہ حضرت علامہ کے کلام میں ان کا نعت کے حوالے سے کنٹریبیوشن کتنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ اقبال نے جو نعت کہی اس میں ایک جو ہے نظم ہے جس کو نعت کا بھی اطلاق ہوتا ہے، کچھ اشعار اس کے حمد کا بھی ہے. صحیح. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حجاب. بالکل. تو یہ جو ہے یہ اس کے کچھ اشعار ہیں جو عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اسی میں کچھ اشعار ہیں جو حمد کے اشعار ہیں. جی جی. تو علامہ اقبال نے اس طرح کی نعت گوئی نہیں کی جس طرح کا عام طور پر رواج سمجھا جاتا ہے. صحیح. اس لیے ان پر کام کرنے میں والے سمجھتا ہوں ان کہتے کی ہیں نظموں میں بھی وہی رنگ غالب ہے. اصل میں یہ ہے کہ ان کا پورا کلام ہی نعت ہے، کیونکہ انہوں نے مقام رسالت کو پہچانا اور اس کے مقاصد کو دیکھا اور پوری زندگی اس پر لگا دی. کیا بات. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ہر کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام اور آپ کا جو مشن ہے اس کے گرد گھومتا ہے. اب مثال کے طور پر یہ دیکھیں کہ فرمایا کہ سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا. سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اسلام سے ہے باقی آرام جہاں ہمارا. واہ واہ. تو اس لیے جو ہے یہ میر حجاز، جس طرح یہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ حجازی تہذیب، ایک اور جگہ پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تہذیب کو برپا کیا وہ حجازی تہذیب ہے، اور حجازی تہذیب کے اپنی ایلیمنٹس ہیں، اور انہوں نے جو انقلاب برپا کیا اس کو انہوں نے نمایاں کیا.
اور جو نعت ابھی پڑھی ہے، جو اشعار نظم کے پڑھے ہیں قریشی صاحب نے، آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے پورے مومن کی شان بتا دی ہے. وہ ساری صفات جو احادیث میں مومن کے بارے میں آئی ہیں وہ ساری انہوں نے ایک نظم میں بیان کر کے پورا کہ کانا خلقہ القرآن. اور ادھر کہا کہ قاری یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. تو آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں، ایک آپ کی اجازت سے بریک لے لیں. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. ہمارا پروگرام ہے اقبال اور عشق رسول، ARYQ TV اور ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن. اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آج ہمارے خصوصی مہمان جناب ڈاکٹر سرفراز احمد آوان اور جناب ڈاکٹر ممتاز احمد سالک اور جناب اختر قریشی صاحب. ڈاکٹر سرفراز آوان صاحب، ڈاکٹر ممتاز سالک صاحب نے بڑی خوبصورت وقفے سے پہلے گفتگو کی کہ حضرت علامہ کا ایک ایسا جملہ آپ نے کہہ دیا کہ پورا کلام ہی نعت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ان کی یہ نعت، بلکہ ان کا سارا کلام، کیونکہ آپ کے سارے کلام میں وہی فکر و فلسفہ ہے اور وہی منظر کشی ہے جو سیرت میں ہم دیکھتے ہیں. تو آپ سے میں گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحب کہ کسی بھی نظریے کی کامیابی کے لیے، کسی بھی فلسفے کی کامیابی کے لیے، کسی بھی فکر کی کامیابی کے لیے، خاص طور پہ جس کا تعلق انسانوں کی فلاح سے ہو، اس کے پس پشت ایک شخصیت کی ضرورت ہوا کرتی ہے. یہ ایک فطری تقاضا ہے اور اللہ رب العزت نے وہ فطری تقاضا اپنے رسول کو سامنے لا کھڑا کر کے پیش کر دیا، اور یہ ہماری احتیاج تھی آپ کی ذات اقدس، اور پھر اس کو نمونہ بھی بنا دیا گیا. میں آپ سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ آپ ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ وہ کون سا فکر و فلسفہ تھا جو انسانی فلاح کے لیے ضروری تھا، اور اللہ رب العزت نے اس فلسفے کے لیے ایک شخصیت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہمارے سامنے رکھا، اور حضرت علامہ نے اسی فکر و فلسفہ کو اپنے کلام میں، اپنے فکر میں، اپنے فلسفے میں پیش کیا. میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں. ڈاکٹر ٹیگور سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ برہم السماج بڑا صلح کل قسم کا مذہب ہے جی، لیکن اس کو قبولیت عامہ نصیب نہیں ہوئی. صحیح. تو ڈاکٹر ٹیگور نے کہا تھا کہ دراصل اس فلسفے کے پیچھے کوئی شخصیت نہیں. ہمارے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں وہی بات علامہ مرحوم نے اپنے سارے کلام میں کہی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی سیرت کے بارے میں جب سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا. حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کانا خلقہ القرآن، آپ کی سیرت مطہرہ قرآن ہی پورا قرآن کریم ہے اور آپ چلتا پھرتا قرآن کریم ہے. صحیح. اور علامہ مرحوم نے بھی یہی کہا ہے، علامہ مرحوم نے بھی یہی کہا ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے شعر پڑھا ہے کہ تیرا وجود الکتاب، الکتاب یعنی قرآن حکیم. اور میں یہ کہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ یہ المیہ ہے، یہ ڈاکٹر اقبال مرحوم کے ساتھ ظلم ہے کہ ہم انہیں شاعر مشرق کہہ دیتے ہیں. وہ شاعر مشرق نہیں ہیں، یہ ان کے شعری خدمات کو محدود کرنا ہے. صحیح. وہ تو عالم اسلام کے شاعر ہیں، بلکہ پوری دنیا کے شاعر ہیں. کائنات. ایران جب گئے تو ایران کے لوگوں نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو میں نے کہا لاہور سے. او اچھا لاہور سے آئے ہو. اقبال کے ہاں کہنے لگے اصفہاں نصف جہاں است گر لاہور نباشد. واہ واہ. لاہور کو اقبال. اور اقبال دیکھیں نا، آپ فارسی میں 9000 کے قریب اشعار ان کے فارسی میں ملتے ہیں. تو بہرحال میں آپ سے عرض کروں کہ ان کو فلسفی کہنا یہ بھی ایک طرح سے زیادتی ہے. محض فلسفی کہہ دینا. وہ ایک مذہبی رہنما ہیں. بالکل ٹھیک. اور نسل انسانی اور خصوصاً امت مسلمہ کی تعمیر کی فکر دینے والی ایک شخصیت ہے. علامہ مرحوم نے جو فکر دی ہے وہ میں آپ سے یہ عرض کروں، یہ بات ذرا اس پر ناظرین سے میں چاہوں گا اس پر توجہ ہو کہ ان کے دور میں ایک طبقہ وہ تھا جنہوں نے اسلام کو مرعوب ذہنیت کے ساتھ پیش کیا. صحیح. علامہ مرحوم جب بھی بات کرتے ہیں تجدید دین کی، یا جب بھی بات کرتے ہیں تہذیب نبوی کی کے رواج کی،
تو انتہائی محکم اور مضبوط دلائل کے ساتھ اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ اس امت کی بلکہ انسانیت کی نجات صرف اور صرف اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. اور وہ جو کہا نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو جب تم مان لو گے، ان کی تعلیمات کو مان لو گے، تو سارا جہاں تمہارا ہے. سارا جہاں تمہارا ہے. اس لیے کہ اس امت کی اور انسانیت کی نجات علامہ اقبال مرحوم کی سوچ بلکہ دینی ہدایات کی روشنی میں صرف اور صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی اتباع میں ہے. بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوست گرب او نہ رسیدی تمام بولہ بیست. یہ بولہ بھی جو ہے یہ انکار وحی پر مبنی تہذیب ہے، اور علامہ مرحوم انسانوں کو انکار وحی پر مبنی تہذیب سے ہٹا کر وحی کی حقیقت اور وحی کا سورس آف نالج، جو سب سے ٹھوس سورس آف نالج ہے، اس کے ذریعے سے لائی گئی تہذیب پر انسان کو لانا چاہتے ہیں. اور یہ بتاتے ہیں کہ نجات بس صرف اسی میں ہے کہ انسانیت اس تہذیب پر آ جائے جو وحی کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. بہت خوبصورت. جناب ڈاکٹر ممتاز احمد سالک صاحب، اسی بات کو ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علامہ جو ہیں وہ تہذیب کے اوپر بلکہ تہذیبوں کے اوپر سیرت نبوی کے اثرات دیکھنا چاہتے ہیں. آپ ارشاد فرمائیں کہ حضرت علامہ کیا اثرات دیکھنا چاہتے ہیں اسوہ نبوی کے تہذیبوں کے اوپر خاص طور پہ؟ انہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وابستگی ہے، صحیح تعلق ہے، وہ مسلمان امت میں ہوگا تو پھر وہ قیادت کے منصب اجتماعی طور پر انفرادی سے لے کر اور اس لیے جو ہے نا وہ یہ تلقین کرتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ایک تو وہ اثر وفا کا دیکھنا چاہتے ہیں، جی ایک وفا کا. دوسرا یہ ہے کہ وہ علامہ اقبال دور جدید کے علم الکلام کے بانی ہیں، وہ اس کے رہنما ہیں. وہ ساری چیزیں جو تہذیب کی وجہ سے پریشر تھا اور نوجوانوں کو متاثر کر رہی تھیں، انہوں نے اس کو نکالا، اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور اس سے نکالنے کے لیے مسلمانوں کو راہ عمل دی. مثلا یہ ہے کہ یہ قومیت کا ایک نعرہ جس وقت اٹھا اور زیادہ تر لوگ یہ سمجھ لیں گے کہ بھی یہ قومیت کوئی جس علاقے میں رہتا ہے اسی سے وابستہ ہے، تو انہوں نے اس کی خبر لی اور یہ کہا کہ سرور بر سر ممبر کہ ملت از وطن است کہ بے خبر ز مقام محمد عربیست. کہ مقام محمد عربی یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ بس ایک محدود اس میں وطن کے اندر محدود ہو جائیں. تو اس لیے انہوں نے جو ہے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو لوکل جو چیزیں ہیں ان سے نکال کر ایک عالمگیر نظریے کا حامل بنائیں. اور اسلام جو ہے ان کا ایک ہے سلامتی کا دین ہے اور پورا عالمگیر نظریہ ہے. اس لیے انہوں نے جو ہے یہ کہا ہے کہ بھی یہ جو اسلامی تہذیب ہے یہ پوری انسانیت کی علمبردار ہے اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. اور زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کا بھی، آج کیا چیز ہے بس ایک مسئلہ علم و کلام. اس لیے جو ہے یہ کہا کہ بھی سرور برسر ممبر کے ملت از وطن است، یہ میں نے پڑھ دیا ہے. تو اس لیے جو ہے نا وہ یہ کہتے تھے کہ اٹھا کر پھینک دو ان کو گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، کھیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف. اس لیے انہوں نے جو ہے اس تہذیب میں علم حاصل کیا جو اعلیٰ ترین علم ہو سکتا ہے. انہوں نے وہاں جا کر یورپ کے اندر ہی جو ہے نا انہوں نے وہ ساری تعلیم حاصل کی اور وہاں پر یہ دیکھا کہ اس تہذیب کے اندر ایک حرکت ہے، اس تہذیب کے اندر اس کی خوبی یہ ہے کہ علوم کی ترقی ہے اور ان چیزوں کو لینا چاہیے. اور وہ جو کہتے ہیں کہ کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے مے خانے، علوم تازہ کی سر مستیاں گناہ نہیں. اس سے مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ شاید سائنس کی ترقی کرنا یہ ہمارے عقیدے کے خلاف. انہوں نے کہا کہ نہیں، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گردے راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. اب معراج کا واقعہ انہوں نے جس طرح دیکھا، معراج کا واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھی اس پر اعتراض ہوا، کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو جدید علوم کے ماہر سمجھے جاتے تھے، معراج کے بارے میں انہوں نے کہا جسمانی نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ بالکل جسمانی ہے
اور اس سے جو سبق لیتے ہیں، میں نے کہا کہ آن صاحب کے میسج کو لیا، جی جی، انہوں نے کہا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. معراج کو انہیں یہ کہا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے مسلمانوں تم محدود ہو کر صرف اس دھرتی پر رہ گئے ہو، یہ پوری دنیا تمہاری ہے. واہ واہ واہ. اور اس پر انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو اٹھا کر جو ہے کہاں عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام. واہ واہ واہ. اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تمہیں. انہوں نے کہا اگر وہ عشق پیدا ہو جائے، وہ جد و جہد پیدا ہو جائے جو دین کے اندر ہے، اس وقت وہ جد و جہد دوسرے کر رہے ہیں، اور آپ مسلمانوں کو یہ کہا، نوجوانوں سے یہ کہا، کبھی نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں ہے تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. واہ واہ واہ. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. تو آپ یہ دیکھیں، یہ سارے وہ پیغام ہے جو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لیا، ان دین مصطفی سے لیا. ڈاکٹر صاحب انہوں نے وہی جذبہ جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے آگے بڑھا. آپ کا سارا کلام نعت ہے، آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی. ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت علامہ کی ویسے ساری تعلیم جو ہے وہ اکثر اس کا جو حصہ ہے وہ تو یورپ میں گزرا. یہ اچنبے کی بات ہے، بلکہ ہمارے لیے ایک لیسن کی بات ہے، ایک حجت کی بات ہے کہ یورپ کی تعلیم، لیکن اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد بھی ذات علامہ پر جو رنگ چڑھا ہے وہ عشق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چڑھا ہے. یہ کہاں سے ربط پیدا ہوا؟ دراصل علامہ مرحوم نے اس بات کو سمجھایا ہے جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ارشاد گرامی میں بیان کیا گیا ہے کہ الحکمت ضالۃ المومن فمن حیث وجدہا فہو احق بہا. دانائی اور دانش اور شعور اور ادراک اور تفہم اور تعقل، بصیرت، یہ مومن کی گمشدہ سرمایہ ہے، جہاں سے بھی اسے چاہے ملے. واہ. ہم یعنی انظر الی ما قال لا تنظر الی من قال، کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو، کیا کہہ رہا ہے اسے دیکھو. علامہ مرحوم نے اس بات پر فوکس کیا اس سارا کچھ کے بعد کہ دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. تمام تعلیمات دنیا بھر سے آپ لیں، بے شک کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ اس کائنات کی تمام ظلمتیں، تمام ظلم، تمام ظلمتیں، تمام زیادتیاں، تمام اندھیرے، تمام جہالتیں صرف اور صرف اسم محمد سے وہ چھٹیں گی، اور اسم محمد ہی وہ ہے کہ جس سے اجالا ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہی حق ہے. ذالک بان اللہ هو الحق نزل الکتاب بالحق. جی والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. حق صرف اور صرف اسم محمد سے، ذات محمد سے وابستہ ہے، اس لیے کہ ذات محمد کو اللہ نے خود قرآن میں برہان کہا ہے اور فرمایا من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ. جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصا محمدن فقد عصى اللہ. جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومحمد فرق بین الناس. محمد انسانوں میں حق اور باطل کی تمیز میں امتیازی شان رکھنے والی ذات ہیں. اسی کو علامہ مرحوم نے کہا ہے کہ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور اجالا تبھی ہوگا آج کے دور میں کہ ہم محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سے، سیدنا و حبیبنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے لائے ہوئے نظام سے وابستہ ہوں، جس کو علامہ نے قرآن کہا اور قرآن کے ساتھ تعلق کو بار بار ذکر کیا. خادم نے، فقیر نے، وحید الدین صاحب نے، کہ علامہ مرحوم پر عمر کے آخری حصے میں یہ کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ سب کتابوں کو ایک طرف رکھ دیا اور قرآن کو سامنے رکھتے اور قرآن پڑھتے پڑھتے ان پر اس قدر گریہ و زاری کی کیفیت طاری ہو جاتی کہ قرآن کے اوراق ان کے آنسوں سے بھیگ جایا کرتے تھے، اور وہی قرآن کا نسخہ دھوپ میں رکھنا پڑتا تھا تاکہ وہ خشک ہو جائیں. بہت خوبصورت بات. اس وقت ہمیں ضرورت ہے پاکستان کی بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو
کہ علامہ اقبال کی دی ہوئی اس فکر کے ساتھ وابستگی اختیار کی جائے، عملی وابستگی اختیار کریں اور نوجوان اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ ہماری نجات صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے اجالا کردے سے۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت گفتگو۔ ناظرین، اس گفتگو میں بریک لینا بہت مشکل ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہمارا پروگرام ہے اس وقت اقبال اور عشق رسول، ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن ARYQ TV سے۔ آج ہمارے مہمانان گرامی ہیں جناب ڈاکٹر سرفراز آوان اور ڈاکٹر ممتاز سالک اور جناب اختر قریشی صاحب۔ ڈاکٹر ممتاز احمد سالک صاحب، بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے جما دی ماشاءاللہ۔ ہماری یہ رہنمائی اب کیجئے گا کہ حضرت علامہ کے نزدیک آج کے مسائل کا سیرت نبوی کی روشنی میں حل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے جو آج کے مسائل جو سب سے زیادہ جو فوکس کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی تہذیب سے آگہی حاصل کریں۔ واہ۔ قرآن سے آگہی، قرآن میں ہو وہ تزینہ مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ صحیح۔ تو سب سے بڑا فوکس ان کا یہ ہے ڈاکٹر صاحب، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علامہ چاہتے ہیں جو بات آپ نے کہی، میں اس کے دوسرے الفاظ میں، کہ اپنی تاریخ سے، اپنے ماضی سے آگہی حاصل ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اس پر بھی علامہ کا فوکس ہے۔ اس لیے ایک قرآن سے وابستگی کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے جس طریقے پر قرآن نے تبدیلی پیدا کی، جی جی، اور جو تحرک پیدا کیا، صحیح، اور جس طرح کا انقلاب پیدا کیا، وہ روح حاصل کرنا قرآن سے وہ ضروری ہے۔ اچھا، تو وہ ایک زندہ کتاب اس کو قرار دیا، قرآن مجید کو ایک زندہ کتاب قرار دیا، اس لیے کہ یہ رہنمائی کرتی ہے اور تہذیب کے اندر جو تبدیلی ہے، جتنا ہمارا قرآن سے تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے اتنا ہمارے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ہر چیز کا علاج جو ہے وہ قرآن مجید کو یہ کہا ہے، اور عمل کا سارا جذبہ پیش ہی قرآن مجید کرتا ہے۔ صحیح۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، قرآن مجید پڑھ رہے تھے، تو باپ نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں۔ کہیں گے کہ بیٹے اس کو اس طرح پڑھو جیسے تمہارے اوپر نازل۔ صحیح۔ تو یہی وہ پیغام دیتے ہیں کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ صحیح۔ تو اس لیے جو ہے نا، ایک سب سے پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مروبیت سے نکل جاؤ۔ ہمارے پاس جو چیز ہے، جو مسلمانوں کے پاس جو روحانی سرمایہ ہے، جو اخلاقی سرمایہ ہے، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ چھوڑ یورپ کے لیے روح جسم و بدن کے خم و پیچ، روح کے رقص میں ہے دین کلیم اللہ۔ صحیح۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھی تم ان کے رقص کو اور ان کو اپنانے کی بجائے قرآن کو اپنا لاہ عمل بناؤ، اور یہی چیز تمہیں نکالے گی۔ میرے لیے تو یہی ہے کمال و زیبائی کہ سر بسجدہ ہے قوت کے سامنے افلاک، بیاں میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، جی جی، تیرے ضمیر میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ صحیح۔ سرور جو حق و باطل کے کارزار میں ہے، تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے۔ تو اس لیے جو ہے انہوں نے مسلمان نوجوانوں کو اپنے علوم سے وابستگی سکھائی، اپنی تہذیب سے وابستگی سکھائی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو اخلاقی اور روحانی قوت جو ہے، جو اسلامی تہذیب کے اندر ہے، جدید تہذیب کے اندر وہ روحانیت ختم ہو گئی ہے، وہ اخلاقیات ختم ہو گئی ہے، اس لیے یہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ اس لیے کہا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ یہ انہوں نے دوسری جنگ عظیم سے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ یہ چیز ہونے والے، اور جنگ عظیم نے یہ ساری کچھ تباہ کر دی۔ اس سے وہ کہہ رہے تھے کہ بھی جو واحد تہذیب ہے، سچی تہذیب ہے، وہ اسلامی تہذیب ہے، اور اس کے اثاثے کو لینا چاہیے۔ بہت خوبصورت۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا پروگرام اب اختتام کی طرف ہے۔ صرف 2 جملوں میں برکت کے لیے آخری پیغام کے طور پر، جیسے ڈاکٹر ممتاز سالک صاحب نے بات کی کہ ضمیر کا جو بت ہے، اس کو علامہ توڑنے کے لیے کیا نسخہ اکسیر ہمیں دیتے ہیں؟ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیدنا ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ وابستگی، قرآن سے وابستگی،
اور ان دونوں کے ساتھ کیا آپ کہتے ہیں؟ ان دونوں کے ساتھ جو علامہ مرحوم نے فوکس کیا ہے سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. جب تک مسلمان سطوت اور شوکت اور اقتدار اور غلبہ حاصل نہیں کریں گے، محض نمازوں کی حد تک خود کو محدود رکھنا اور محض تصوف کی جو عجمی تصویر ہے اس کو اپنے معاشرے میں رائج رکھنا، یہ ان کی کامیابی کا ذریعہ نہیں ہوگا. انہیں قرآن عملی زندگی میں لانا ہوگا، انہیں غلبہ اور اقتدار اور قوت حاصل کرنی ہوگی. اس لیے بار بار وہ ماضی کی مثالیں دیتے ہیں سبحان. اور بار بار ہمیں خلفائے راشدین اور اپنے خلفائے اسلام ان کی طرف ہمیں متوجہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تمہاری شوکت اور سلطنت اور اقتدار اور غلبہ جب تمہیں نصیب ہوگا تو پھر ہی یقیناً تم دنیا میں اصل قرآن کے مصداق مومن کہلانے کے حقدار ہو. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب آپ کا، آپ ہماری دعوت پہ تشریف لاتے ہیں ہمیشہ. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر ممتاز احمد سالک صاحب آپ کا. یہ ایک شعر میں آخر میں یہ پیغام کے طور پر یہ بتانا چاہوں گا، یہ علامہ اقبال کا پیغام ہے. جی آج کل جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اور عشق یہ تو وحدت کو پیدا کرتی ہے، یہ محبت پیدا کرتی ہے، لیکن یہ جو تفرقے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے اس کی جو مذمت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرکز ہے ہماری عقیدتوں اور محبتوں کا، اور ان سے وابستگی تو اتحاد ہونا چاہیے. اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی. اس لیے جو آگ لگا رہے ہیں، جو دشمنیاں پیدا کر رہے ہیں، جو رنجشیں اور تفریق پیدا کر رہے ہیں، وہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ کے ذریعے وہ ابو جہل کے مقاصد کو حاصل کریں. بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب آپ کا پیغام. ناظرین بہت خوبصورت آج گفتگو ہوئی اور ختم کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا، لیکن ہم نے پروگرام اپنا ختم کرنا ہے. جناب ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب اور جناب ڈاکٹر ممتاز احمد سالک صاحب ماشاءاللہ دونوں اہل علم، اور ان کی گفتگو سے جو میں نے ایک خلاصہ اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علامہ کا بھی یہی پیغام ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمارا دین صرف نماز اور تسبیحات کا ذکر اذکار کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ غلبہ چاہتا ہے. اور اللہ رب العزت نے بھی کلام اللہ میں یہی پیغام دیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دین کو غالب کر دیا جائے، انفرادیت سے لے کر اجتماعیت تک، گھر سے لے کر ریاست تک اور بین الاقوامیت تک. یہی علامہ ہمیں پیغام دیتے ہیں. اور اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے گا. کل نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، اور میں گزارش کرتا ہوں جناب اختر حسین قریشی صاحب سے کہ وہ کلام اقبال سے ہمارے پروگرام کا اختتام فرمائیں. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا دور
جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت ہو، میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت ہو، میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہو، میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہوں اس راہ پہ چلانا مجھ کو،